بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ ناظرین، آج میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت کرنے سے قبل اپنی امت کے لیے آپ نے چند وصیتیں فرمائیں، جن میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رہو، لن تضلوا بعدی، تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اہل بیت اور قرآن کی اتباع میں امت کی نجات ہے اور رشد و ہدایت کا سبب ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اس لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا کہ میں میرے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اہل بیت کی اتباع کرنا امت پر واجب ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی لا یغضبنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے سلسلۃ الصحیحہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمیں اہل بیت کے متعلق ناراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے کسی شخص کا کوئی استثناء نہیں، نہ ہی اس سے صحابی خارج ہے، نہ ہی تابعی، نہ ہی کوئی اور شخص۔ جس کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اذیت پہنچائی یا اہل بیت کے متعلق آپ کو ناراض کیا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو اہل بیت اور عشاق اہل بیت کے لیے خاص ہے۔ اسی مبارک مہینے کی 9 تاریخ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر جو مولا علی کے غلام تھے، مولا علی علیہ السلام کی جانب سے جنگ صفین میں امیر معاویہ کے خلاف جنگ لڑی اور باغی گروہ امیر معاویہ کی جماعت نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر ڈالا۔ اور اسی مبارک مہینے کی 13 تاریخ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا کا عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اسی 13 تاریخ کو کتب ستہ کے ایک امام نسائی جو ملک شام پہنچے، جب ملک شام کا آپ کا دورہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ مسجدوں میں، ممبروں میں، ہر خطے میں مولا علی کی توہین کی جاتی ہے، اہل بیت کی اہانت کی جاتی ہے۔ تو آپ نے مولا علی کی شان میں خصائص علی کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ تو یہ بات امیر معاویہ کے ماننے والوں کو بڑی شاق گزری، تو انہوں نے آپ پر تشدد کیا کہ امیر معاویہ کی بھی تعریف کریں۔ تو جب امام نسائی نے اس بات سے انکار کیا تو ایک بھیڑ نے آپ پر تشدد برتا، یہاں تک کہ آپ کی شرمگاہ کو زخمی کیا گیا۔ اسی زخمی کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اسلام کا یہ پہلا لنچنگ ہے جو امام نسائی کے ساتھ پیش آیا، اور امیر معاویہ کے ماننے والوں نے آپ پر شیعہ کی تہمت لگائی۔ اس چیز کا ذکر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کیا ہے۔ اور اسی مبارک مہینے کی 20 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کی 40ویں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر 40 یا 40 بھی کہا جاتا ہے، یا 40 بھی یا 40واں بھی۔ اور اس عشاق اہل بیت 20 صفر سے مسلسل 28 صفر تک امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اسی مہینے کا 28 تاریخ 28 صفر المظفر سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جنہیں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ تو لہٰذا عشاق اہل بیت سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے اعتبار سے مسجدوں میں، گھر میں، محلوں میں خاص کر امام حسن علیہ السلام کے عرس کا اہتمام کریں۔ 28 صفر المظفر ہو سکے تو 40واں یعنی 20 صفر المظفر سے 28 صفر المظفر مسلسل ذکر اہل بیت میں اپنا وقت صرف کریں، اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کریں، درود پڑھیں، ذکر و اذکار کا ہدیہ بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں پیش کر کر اہل بیت کی قربت حاصل کریں، اور اہل بیت کی قربت کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔